چنانچہ ہمارے سلسلہ کے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا عبد الغفور مدنی رحمۃ اللہ، مدینہ طیبہ میں تھے، اللہ نے ان سے بہت کام لیا، وفات ہو گئی۔ ڈاکٹر آیا، اسٹیتھوسکوپ لگاتا ہے، کہتے نہیں ابھی پیلپیٹیشن ہو رہی ہے۔ 9 گھنٹے ڈاکٹر نے ان کو نہلانے نہیں دیا۔ 9 گھنٹے کے بعد پھر حضرت کے خلیفہ تھے، وہ تشریف لائے تو وہ تو معاملے کو سمجھتے تھے، تو انہوں نے پھر ڈاکٹر کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب، جس دل نے لاکھوں دلوں کو زندہ کیا اس دل کو کیسے موت آ سکتی ہے؟ جس دل نے لاکھوں دلوں کو زندہ کیا اس دل کو کیسے موت آ سکتی ہے؟ اب ہمیں حضرت کو نہلانا چاہیے، دفنانا چاہیے، تب ان کو دفنایا۔ ہمارے اپنے قریب ساتھی تھے، شیخ ظہیر احمد ان کا نام تھا، نوجوان تھے، بالکل سفید داڑھی۔ ہمارے یہاں مہد میں سب سے پہلے جو کام کرنے والے احباب تھے ان کی خدمت میں امیر وہی تھے، مگر اللہ نے ان کو بہت نیکی دی تھی۔ امیر گھرانے کے بچے تھے، ابتدائی ساری زندگی جاپان میں گزری۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس کی ابتدائی جوانی جاپان میں گزری ہو وہ کیسی نعمت کا پلا ہوا ہوگا۔ اور ایسے امیر ماں باپ کا بیٹا تھا کہ جب واپس اپنے ملک آیا تو اس کے والد کا کام تھا کرنسی چینجنگ، جو بزنس ہوتا ہے، جو کرنسی چینجر کا کام کرتا ہو اس کا تو بینک اپنا ہوتا ہے، یوں سمجھ لیں۔ اس باپ کا بیٹا تھا، کچھ عرصہ کام کیا، پھر اللہ رب العزت نے اس طرف متوجہ کیا، مجھے کہنے لگا جی کہ بس مجھے آپ اس دین کے کام میں اپنے ساتھ جوڑ لیں۔ میں نے کہا بھائی اپنے والد صاحب سے اجازت لے کے آئیں۔ وہ گیا، والد صاحب سے بات کی، بھائیوں کو مطمئن کیا۔ اس کے بھائی نے کہا کہ ہم ایک پورے شہر میں جو کرنسی چینج کی دکان ہے وہ صرف تمہیں دے دیتے ہیں۔ اس نے کہا میں نے دنیا میں بہت دیکھ لیا، اب مجھے بس اس لائن میں تھوڑا آگے بڑھنے دے۔ خیر محنت کر کے آ گیا، پھر آ کے اس نے یہاں کام شروع کر دیا، اور یہاں چٹائی پہ سوتا تھا، تکیہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ ہمیں تو یہ بعد میں پتا چلا نا، ہم سمجھتے تھے سب سو گئے تو جو سلانے والا ہے وہ بھی سو گیا ہوگا۔ وہ پتا چلتا تھا کہ سلانے والا سب کو سلا کے الگ جا کے تہجد کی نیت باندھ لیتا تھا اور مراقبے کی نیت سے بیٹھ کے بیٹھے بیٹھے نیند پوری کر لیتا تھا، لیٹ کے سوتا ہی نہیں تھا۔ مہینوں اس طرح گزرتے تھے اس اللہ کے بندے۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ اس نے کہا ہوا تھا، وہ جو روٹی بنانے والا ہے، کہ بھائی سب مہمانوں کی روٹی بنانا، میری روٹی بنانے کی ضرورت نہیں، میں کھا لیا کروں گا۔ تو میں نے بعد میں پوچھا بھائی کہاں سے کھاتا تھا؟ بس حضرت آپ کی جو روٹی بچ جاتی تھی، کبھی آدھی کبھی چوتھا حصہ، بس وہی کھا کے گزارا کر لیتا تھا، روٹی نہیں پکتی تھی اس کی۔ یہ بعد میں پتہ چلا، اور ایسا کام کہ چھپا کے کرتا تھا، پتہ نہیں چلنے دیا۔ اللہ نے اتنا متبع سنت بنایا تھا۔ سفر میں گئے اور گاڑی میں ہیں، بیٹھنا چاہتے ہیں، پیٹرول ڈلوایا تو کسی نے پانی کا گلاس لا کے دیا، تو وہ وہیں بیٹھ گیا، اس نے پانی پیا، سنت کے مطابق دے دیا۔ اس نے کہا کھڑے کھڑے پی لیتے۔ کہنے لگا کہ میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی مخالفت ایک سانس کی دیر بھی نہیں کر سکتا، پانی پینے میں تو کئی سانس لینے پڑ جاتے، میں اتنی دیر بھی مخالفت نہیں کر سکتا، پانی پینے میں تو کئی سانس لینے پڑتے۔ ایسی اللہ نے ان کو دل کی حضوری عطا کی تھی۔ اللہ کی شان کہ ایک دن ایسا آیا کہ گاڑی میں جا رہے تھے اور ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور ایکسیڈنٹ ایسا ہوا کہ ان کا سر جو تھا نا وہ سیدھا ڈیش بورڈ کے اوپر، اور وہ جو کھلتا ہے کچھ بیلون وہ کھلا نہیں، اللہ کو منظور ایسے تھا۔ چنانچہ قریبی ہاسپٹل میں لے گئے، انہوں نے کہا جی کہ یہ ذرا مسئلہ ہے، اس کو بڑے ہاسپٹل میں لے جائیں۔ بڑے ہاسپٹل میں لے گئے، ہمیں اطلاع ملی، ہم بھی پہنچ گئے، ان کو مشین کے اوپر لٹا دیا، سپورٹ جو لائف سپورٹ ہوتی ہے، اور چالو کر دیا۔ اب جب ڈاکٹر چیک کرتے ہیں تو ہر چیز نارمل ہے، تو ڈاکٹروں نے کہا جی کہ
یہ کوما میں ہیں، یہ ٹھیک ہو جائیں گے کل تک. ہم نے بلایا ایک نیورو سرجن کو، ذرا آپ چیک کریں. اس نے کہا جی ان کی طرف برین سٹیم کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے. ہم نے سی ٹی اسکین کروایا. انہوں نے کہا جی کہ ذہن کا جو سٹرکچر ہے نا وہی ٹوٹ چکا ہے. جیسے ایک انڈا ہوتا ہے نا، تو انڈے کو آپ پھینک دیں تو سٹرکچر ہی ختم ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ وہ چوٹ ایسی تھی کہ اسی وقت برین کا سٹرکچر ہی ختم ہو گیا تھا، مکس ہو گیا تھا برین، یوں سمجھ لیں اسی وقت ڈیتھ ہو چکی تھی. مگر ڈاکٹر لوگ جو وارڈ میں تھے وہ کہتے تھے جی بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے اور پیلپیٹیشن بھی ٹھیک ہے، اور اس کو لگا کے چیک کرواتے تھے. 2 دن لگے ہمیں ان ڈاکٹروں کو کنونس کرنے میں، حتیٰ کہ میں نے ڈپارٹمنٹ کے سب ڈاکٹروں کو اکٹھا کیا اور میں نے ان کو کہا کہ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے انسان کے جسم کا، آپ لوگ ڈاکٹر ہیں، میں آپ کے اس علم کا بڑا احترام کرتا ہوں، مگر یہاں پر معاملہ اس سے ذرا آگے ہے. یہ روحانیت کا معاملہ ہے اور یہ فیلڈ اس عاجز کا ہے. یہ جو آپ کو دھڑکن سی محسوس ہو رہی ہے یہ ہوتی رہے گی آپ جتنی دیر اس کو یہاں رکھیں. پھر جب ان کو کہا کہ دیکھو سی ٹی اسکین یہ کہہ رہا ہے اور نیورو سرجن یہ کہہ رہا ہے برین سٹیم کی ڈیتھ ہو گئی، فلاں ہو گئی، تو آپ صرف اس کی دھڑکن سے کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اللہ نے اس کو بلا لیا، اب اسی دھڑکن کے ساتھ اس کو بھیجنا پڑے گا. تب ڈاکٹروں نے آنسوؤں کے ساتھ اس بندے کو رخصت کیا کہ زندگی میں ہم نے ایسا مریض نہیں دیکھا، دل دھڑک رہا ہو اور ہم اس کو دفن کے لیے اپنے پاس سے بھیج رہے ہیں. دل جب زندہ ہوتا ہے پھر دل پہ موت نہیں آیا کرتی. اسی زندہ دل کے ساتھ انسان قبر میں جاتا ہے. قیامت کے دن زندہ دل کے ساتھ اللہ رب العزت سے ملے گا. اللہ رب العزت ہمیں اپنے مردہ دل کو زندہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے. سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے. سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے. اب تو رہے بس تادم آخر، ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. مجھ کو سراپا ذکر بنا دے، ذکر تیرا اے میرے خدا. نکلے میرے ہر بنے منہ سے، ذکر تیرا اے میرے خدا. اب تو کبھی چھوڑے نہ چھوٹے، ذکر تیرا اے میرے خدا. حلق سے نکلے سانس کے بدلے، ذکر تیرا اے میرے خدا. اب تو رہے بس تادم آخر، ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پہلو میں جب تک قلب رہے اور تن میں جب تک جان رہے، لب پہ تیرا ہی نام رہے، دل میں تیرا ہی دھیان رہے. جذب میں پرا ہوش رہے، عقل میری حیران رہے. لیکن تجھ سے غافل ہرگز دل نہ میرا ایک آن رہے. اب تو رہے بس تادم آخر، ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ.